لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرضين وخلق الإنسان من الماء والطين ثم علمه البيان والتبيين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين والدك معزز ومكرم ذي وقار ذي شمس قابل صدق عظيم تكريم معزز الحاضرين الشاملين اللہ کریم جل جلالہ وعظم جلالہ تعالی بے پناہ لطف و کرم اور انعام و احسان جس ذات جلیل وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب پاک صاحب نوبات حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ آپ کی بے مثال لازوال نسبتوں کا صدقہ آج پھر ہمیں جمعہ شریف کی حاضری کی سعادت عطا فرمائی. دعا ہے خداوند کریم جل جلالہ وعظم جلالہ اس حاضری کو بشرف قبول عطا فرمائے، ہمارے لیے دارین کی سعادت کا سبب بنائے. معزز و محترم حاضرین، گزشتہ دنوں سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکات، ذاکرین کی فضیلت کے متعلق قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. آج کی گزارشات بھی اسی کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا
یہ اہل ایمان کی علامتیں، ایمان والوں کی نشانیاں سورہ انفال میں نام بارہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل مچلتے ہیں، ان کے دل رقت پکڑتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے جلال و حیبت کا بس نمایاں طور پہ اترتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں سب سے پہلی یہ بات ہے کہ جو اہل ذکر ہیں وہ صرف ذکر کرتے ہی نہیں، وہ ذکر سنتے بھی ہیں۔ ذکرہ مجہول کا صیغہ ہے، جب وہ ذکر کریں تو وہ اور موقع ہے، جب ان کے سامنے کوئی ذکر کرے یہ اور موقع ہے، جب ان کے سامنے کوئی دوسرا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک کا نام لیتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں بلبلہ، محبت، احترام خداوندی کا جذبہ وہ عروج پکڑتا ہے اور ان کے دل نور معرفت خداوندی سے بھر جاتے ہیں۔ جو اہل ذکر ہیں وہ ذاکر بھی ہوتے ہیں اور مذکر بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی مجلس میں، ان کی خدمت میں بیٹھنے والے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرتے ہیں۔ اور جب وہ دوسروں کی زبان سے اپنے کریم مالک کا ذکر سنتے ہیں تو وہ اس ذکر پاک سے روحانی استفادہ فرماتے ہیں، قلبی لذات حاصل کرتے ہیں جو ان کے درجات میں بلندی اور تقرب الہی کا سبب بنتا ہے، جس کے باعث انوار خداوندی کا نزول ہوتا ہے، ان کا دل منور ہوتا ہے، وہ دنیا سے بے رغبتی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے جذبے سے ایک بار پھر کام اٹھتے ہیں۔ اور یہ جو موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے پاک ذکر کی پاک مجلس میں جب بندے کے دل پہ رقت طاری ہو جائے، کب کبھی طاری ہو جائے، تو حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک صاحب اولاد حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس وقت تمہارے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کانپنے لگتے ہیں اور تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تمہارے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا اگر ایک لمحہ یہ کیفیت نصیب ہو جائے، ایک لمحے کی اس کیفیت میں بندے کو 1000 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے، زیادہ اجر ملتا ہے۔ اور فرمایا جب یہ کیفیت ہوتی ہے بندے پر کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے کب کبھی طاری ہو جائے، جسم کانپنا شروع کر دے، دل لرز جائے، اس وقت بندے کی اس کیفیت اور حالت سے بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں
جیسے پتجھڑ کے موسم میں تیز ہوا سے درختوں کے سوکھے ہوئے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ذکر ہر کوئی کرتا ہے، ذکر کے آداب کسی کسی کو پتا ہے، اور ان آداب کو ملحوظ رکھنا، پھر مکمل عمل پیرا ہونا، پھر اخلاص اور تسلسل سے ذکر رکھنا۔ جب ایسا ذکر نصیب ہو جائے تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ ذکر دوام عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کبھی اس دنیا سے اس کا نام نہیں ملتا، کبھی اس دنیا سے معلوم نہیں ہوتا۔ صدیاں گزر جائیں، سال گزر جائیں، کئی مہینے گزر جائیں، اس کے ذکر میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ تو اہل ذکر ہے ہی وہ کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے، یہ کسی بڑے بزرگ کا فرمان ہے کہ اہل ذکر ہیں وہ جو دنیا میں رہتے ہوئے ذکر کرتے رہیں، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو ان کا تذکرہ شروع ہو جائے، پھر ان کا ذکر شروع ہو جائے۔ جو دنیا میں رہ کے جتنا بھی ذکر کرتے رہیں، اگر جانے کے بعد ان کا ذکر نہیں ہوا تو پھر ان کا کیا ہوا ذکر وہ مکمل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچا۔ تقریباً 980 سال کے قریب عرصہ گزر چکا ہے بر صغیر کی ایک شخصیت کو اس دنیا سے پردہ فرمائے، جن کا اصل نام مبارک علی ہے، آپ کے والد گرامی کا نام عثمان ہے، اور آپ 9 واسطوں کے بعد حضرت امام حسن کی اولاد سے، جنہیں معروف اور مشہور نام حضرت داتا صاحب گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم یاد کرتے ہیں۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا 400 ہجری میں یا 401 ہجری میں غزنی کے ایک محلہ جلداب میں ان کی ولادت ہوئی، اور ان کے والد گرامی حضرت سید عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مجاہدہ اور بڑے ریاست صفت ولی تھے، بڑے کامل انسان، عبادات میں مشغول رہنے والے۔ ان کی تربیتوں اور ابتدائی تعلیم کا اثر اور رنگ جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ بعد ازاں حضرت اس محلہ جلاب سے محلہ حجویر میں منتقل ہوئے، جو غزنی کا شہر کا ایک محلہ ہے حجویر، اور پھر حجویر سے ہجرت کرتے ہوئے حصول تعلیم کی خاطر حضرت داتا صاحب نے عراق، شام، مصر، یمن، مکہ شریف، مدینہ پاک، کوفہ، بصرہ، اس سارے علاقے کا سفر کیا، اور پھر کچھ دنوں کے لیے آپ کا قیام ملتان شریف رہا۔ ملتان شریف سے پھر آپ نے لاہور ڈیرا لگایا، اور ایسا ڈیرا لگایا، وہ چراغ روشن کیا جس سے ساری دنیا روشنی حاصل کر رہی ہے۔ تو یہ حسنی سید حضرت علی بن عثمان داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت اور آپ کا روحانی نسب، روحانی سلسلہ، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر 10 واسطوں کے بعد ملتا ہے۔ 10 واسطوں کے بعد آپ حضرت شیخ محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے، جن کا مسلک شکر اور واجب تھا۔
تو اسی پر حضرت دادا صاحب بھی رہے۔ حضرت شیخ محمد بن حسن وہ مرید تھے حضرت شیخ حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت شیخ حسنی مرید تھے حضرت ابو بکر شکلی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت ابو بکر شکلی مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جنید بغدادی مرید ہیں اپنے ماموں جان حضرت سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایسی کشاف ہستی ہیں کہ جن کے مزارق و انوار پر حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے مزار شریف کے اندر سے جواب بھی دیا اور مبارک بھی دی، بشارت بھی دی کہ اے عبد القادر تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صاحب زمان بنایا ہے، یعنی اس دور پر تمہیں غوث بنایا ہے۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ آپ مرید ہیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ آپ مرید ہیں حضرت حبیب یمنی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت حبیب یمنی مرید ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت خواجہ حسن بصری مرید اور خلیفہ ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح 10 واسطوں سے حضرت دادا صاحب کا سلسلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملتا ہے، اور آپ کا یہ سلسلہ روحانی نسب یہ 5ویں واسطہ میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ طریقت کا سلسلہ وہ جنیدیہ سکریہ سلسلہ تھا۔ تو اس سلسلہ میں بہت بڑی عظمت اور شان رکھنے والی ہستی کا نام حضرت علی بن عثمان داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فقہی مسلک میں آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں۔ حضرت دادا صاحب آپ مسلکاً حنفی ہیں اور مشرقاً جنیدی ہیں۔ جنیدی سلسلہ کے متعلق یہ وضاحت ایک جملے میں ضروری ہے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ اور قادریہ اس کی بنیاد ایک ہے، اور اس کا پہلا نام سلسلہ عالیہ جنیدیہ ہے۔ بعد میں یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اور ایک سلسلے کو حضرت خواجہ معین پاک اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سنبھالا جو چشتیہ بنا، اور دوسرے کو حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سرپرستی فرمائی، وہ سلسلہ قادریہ بن گیا۔ بنیادی طور پہ یہ ایک سلسلہ ہے جس کو سلسلہ جنیدیہ کہا جاتا ہے، اور حضرت دادا صاحب اپنی معروف زمانہ کے بعد، اور جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے اولیاء میں حضرت دادا صاحب کا درجہ ہے، ایسے ہی تصوف کی کتابوں میں کشف المعلوم کا درجہ ہے۔ تو اس کتاب میں آپ نے فرمایا امام امامہ مقتدائے سنیہ شرف فقہا عز علماء ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ایک بہترین اور اچھے القاب سے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے وظائف اور نوافل کے بعد جب حضرت بلال بن رباح جن کو ہم عرف عام میں حضرت بلال حبشی کہتے ہیں، سید المؤذنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں آپ کے مزار شریف کے سرحانے میں ڈیوٹی میں سو گیا، وہاں نیند کی حالت میں دیکھا رسول اللہ جناب محمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کی مبارک گود میں ایک سفید ریش آدمی ایک بوڑھے بزرگ کا رام فرما رہے ہیں،
اللہ علیہ وسلم آپ ان بابا جی کو ایسے تھپکی دے رہے ہیں، پیار فرما رہے ہیں جیسے بچے کو گود میں سلا کے پیار کیا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرا پروگرام بنا، میری خواہش ہوئی کہ میں آگے جاؤں، سرکار کی زیارت کروں، آگے بڑھا. دوسرا خیال اٹھا کہ آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ خوش بخت کون ہیں جنہیں یہ قرب کمال ملا، یہ سعادت ملی کہ آپ کی مبارک گود میں آرام فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں سرکار دو عالم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزانہ علم سے اور فراست نبوت سے میرے خیال کو ڈھانپ لیا اور میرے سوال سے پہلے ہی فرمایا کہ اے علی، یہ تیرے ملک کا اور تیرا امام ہے جس کو زمانہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا ہوتا. تو فرماتے ہیں اس دن سے میں نے پھر حنفی مسلک کو اپنایا اور حضرت امام اعظم کے اس مسلک پر کاربند ہو گیا کہ جس مسلک کی تصدیق اور جس مسلک کی ڈائریکٹ پہنچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ تک ہے. حضرت گرامی، حضرت نے کئی کتابیں تصنیف فرمائی اور کئی کتابیں تالیف فرمائی. تالیفات کا تذکرہ طویل ہے، تصنیفات سے چند کتابوں کا صرف نام عرض کیے دیتے ہیں کیونکہ طلباء اور اساتذہ تشریف فرما ہے کہ ایک آپ کا دیوان ہے جس میں آپ کا عربی اور فارسی کلام ہے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فنا و بقا، اور ایک کتاب ہے اسرار الخرد والمعونات، اور ایک ہے الرعایت بحقوق اللہ تعالی، ایک ہے کتاب البیان لأہل العیان، ایک کتاب کا نام نحو القلوب ہے، ایک کتاب کا نام منہاج الدین ہے، ایک کتاب کا نام الایمان ہے، اور ایک آپ کی کتاب شرح کلام منصور حلاج ہے، اور ایک کتاب کشف الاسرار، کوئی چھوٹا سا آرٹیکل اور رسالہ نما ہے. تو ان تمام کتابوں میں معروف ترین اور مرکزی کتاب کشف المحجوب ہے، جو کہ زمانہ جانتا ہے کہ صوفیاء، بزرگ، اولیاء اس کو سبق کے طور پہ پڑھتے ہیں، وظیفے کے طور پہ پڑھتے ہیں. اور اس کتاب کے بارے میں مستند اور معتبر بزرگوں نے یہ لکھا ہے اور یہ وصیت فرمائی ہے کہ جس آدمی کو کامل مرشد نہ مل رہا ہو، خلوص نیت سے کشف المحجوب شریف کو اول سے آخر تک پڑھے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسے شیخ کامل نصیب ہو جائے گا. اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی ولی کا مرید نہیں ہونا چاہتا، کسی بزرگ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنا چاہتا اور چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر رہوں، تو اسے چاہیے کہ کشف المحجوب پڑھتا رہے. اس کتاب کی برکت سے وہ کبھی نہیں پلٹے گا، وہ سیدھے راستے پر رہے گا. تو یہ کتاب ہے حضرت کی کشف المحجوب. اس کتاب کا نام کشف المحجوب، کشف المحجوب کا مطلب ہے کہ ایک جو چیز چھپی ہوئی ہے، پردوں میں ہے، اس کے اوپر سے پردے ہٹا دینا اور اصل چیز کو سامنے کر دینا. تو نام اس لیے کشف المحجوب رکھا کہ وہ ذات حق جو حجابات رحمت میں، حجابات کبریت میں، حجابات الوہیت میں جو ان پردوں میں تشریف رکھتی ہے، اس ذات حق کی معرفت کے لیے یہ کتاب کافی اور وافی ہے کہ اس کے مطالعہ سے، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے وہ حجابات اٹھتے جائیں گے اور بندے کی خدا سے ملاقات ہو جائے گی. یہ ایسی کشاف کتاب اور ایسی مبارک کتاب ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ کتاب گھر میں رکھنا بھی برکتوں کا سبب ہے. تو یہ جو مبارک کتاب ہے اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اس میں حضرت نے 40 ابواب بنائے اور 40 ہی فصلیں قائم کی. کچھ تراجم میں، شروحات میں اس کے 39 ابواب ہیں
لیکن جو مستند بات ہے وہ 40 ابواب کی ہے، اور اس 40 ابواب 40 فصلیں اور 11 کشاف ہیں، 11 کشف الحجاب ہیں، 11 طریقے ہیں پردے ہٹانے کے، اور اس کتاب میں تقریباً 284 آیات ہیں، اور احادیث طیبات میں سے 172 سنہری فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، 76 عربی اشعار ہیں۔ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ 284 آیات، 172 احادیث، 76 عربی اشعار، جو ہستی ایک کتاب میں لکھ رہی ہے، اس کے علم کا اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے، اس کی معلومات اور ادراک کو سمجھا تو جا سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اس کتاب کا جو آغاز فرمایا، پہلا باب جو باندھا وہ اثبات العلم ہے، اثبات العلم۔ اب ایک جملہ یہاں ضروری ہے کہ یہ کس شخص، کس ہستی کی کتاب ہے، کس شخصیت کی کتاب ہے۔ بڑے بڑے آرٹیکل لکھے گئے، بڑی بڑی تحریریں لکھی گئی، بڑی بڑی تقریریں ہوئی، بڑا ہدیہ پیش کیا گیا حضرت آقا صاحب کی خدمت میں، بڑے بڑے کلمات تاثیر کہے گئے، لیکن شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ساری دفاتر، وہ ساری معلومات ایک طرف اور یہ ایک جملہ ایک طرف، جو حضرت غوث پاک نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر میں انہیں اپنے زمانے میں پا لیتا تو میں دادا صاحب کی بیعت کرتا، میں ان کا مرید ہوتا۔ افسوس کہ مجھ سے پہلے وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دنیا سے چلے گئے، سارا کچھ ایک طرف، حضرت غوث پاک کا جملہ ایک طرف۔ جس سے غوث پاک اپنا پیر بنانا چاہیں وہ کس عظمت کا مالک ہوگا، وہ کس شان کے مالک ہوں گے۔ حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کتاب کے مقدمہ میں ایک بات ذکر فرمائی، فرمایا حجاب کی 2 قسمیں ہیں، ایک حجاب رحمی ہے، ایک حجاب غیبی ہے۔ حجاب غیبی کفر کا پردہ ہے، اسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کے نام سے کہا گیا کہ جن دلوں پہ وہ پردہ ہے نا، وہ تو کسی کی ہٹائے سے نہیں ہٹتا۔ ان دلوں کو، ان تفسق پسند دلوں کو کبھی کشف المعجون کا مطالعہ فائدہ نہیں دے گا۔ جن دلوں میں صرف گناہوں کا پردہ ہے، گناہوں کی میل ہے، اور جو چاہتے ہیں سیدھا رستہ، ہدایت کی تمنا ہے، اس پردے کو حجاب غیبی کہا جاتا ہے۔ فرمایا حجاب غیبی رکھنے والا جو بندہ اور صادق بھی اس کتاب کا مطالعہ کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کے انوار کے دروازے کھول دے جائیں گے، وہ ضرور اس سے فیضان حاصل کرے گا۔ حضرات گرامی، پہلا بات اس بات العلم ہے کہ علم کی اہمیت، علم کیوں ضروری ہے، صوفی کے لیے، بزرگ کے لیے، ولی کے لیے علم کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ اور متصل جو باب ہے، باب نمبر 2، وہ ہے اثبات الفقر۔ اب امتزاج دیکھیں، جو تراجم الابواب ہے، یہ بڑی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں ایک فنی ٹیکنیک ہے تراجم الابواب، کہ یہ اب باب پہلے کیوں رکھا، یہ کتاب کے آخر میں کیوں رکھا، اس باب کے ساتھ یہ کیوں ملایا، ان 2 میں سے ایک کو پہلے کیوں کیا، دوسرے کو بعد میں کیوں کیا۔ ان فنی احوال سے جب مکمل طور پہ دیکھا جاتا ہے تو سبق یہ ملتا ہے کہ علم و باز کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہوں، جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بغیر علم کے فقیری، بغیر علم کے پیری، بغیر علم کے مسجد پہ بیٹھنا، بغیر شرعی علوم کے اس مسجد مسانید پہ آ جانا گویا زنادقہ کا کام ہے، کفر جیسا گناہ ہے، گمراہی ہی گمراہی ہے۔ اور صرف علم لے کے بھاگنا، صرف علم لے کے آگے جانا، پھر علم کے بعد فقر کا ذکر ہے، فقیروں کے پاس نہ جانا، درویشوں کے پاس نہ جانا، اولیاء کے پاس نہ بیٹھنا، روحانی تربیت نہ لینا، یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔
پہلے علم ضروری ہے، پھر فقر ضروری ہے، اور اس فقر میں آپ نے ضمناً بنا کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ یہ وہ فقیری نہیں کہ کشکول اٹھا کے بھیک مانگی جائے، یہ فقیری یہ ہے کہ خود کو نیچے سے نیچے کیا جائے، عاجزی اپنائی جائے، اسلاف کے طریقوں پہ عمل کیا جائے۔ یہ اتنا ضروری کام ہے، اتنا ضروری کام ہے۔ میں نے 3 رسائل میں جو ملک پاکستان کے معتبر رسائل ہیں ان میں، اور اپنے حضرت سے بھی 4 سے 5 مرتبہ قبلہ ادارہ کے ناظم صاحب سے بھی یہ بات سنی کہ جب 1 سال بندہ علم حاصل کرے، 1 سال علم حاصل کرے تو ضروری ہے کہ 2 سال تربیت حاصل کرے۔ صرف علم سے کام نہیں چلتا، صرف کیلو کال سے کام نہیں چلتا، علم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے، اور یہی اکابرین کا، بڑوں کا معمول بھی رہا، سبق بھی رہا، اور حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالخصوص آپ کا یہی سبق ہے۔ اور آپ نے، حضرت نے اس میں، اس بات العلم کے بعد میں جو باتیں ذکر کی ان میں سے ایک بات وہ دلوں پہ لکھنے والی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ فرمان ہے، اور اس کو زبدۃ المحدثین، شیخ المتکلمین، سید المفسرین، امام المجتہدین حضرت علامہ علی بن سلطان القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی امام مالک کے حوالے سے نقل کیا، اور یہ بالخصوص طلبہ کے لیے انتہائی سمجھنے والی بات ہے کہ من تفقہ وَلَمْ يَتَثَقَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ تَثَقَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنَّدَ وَمَنْ اجْتَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ۔ یہ بات بڑی سنہری ہے اور مرکزی بات ہے، تمام باتوں کی مرکزی بات ہے۔ من تفقہ ولم یتصفف، جس نے علم حاصل کیا اور صوفیاء کی خدمت میں نہیں آیا، بزرگوں کے پاس نہیں آیا، درویشوں کے پاس نہیں آیا، ملک کی صورتحال دیکھ لیں، جنہیں درویش کی خدمت نہیں ملی، جو درویش کی بارگاہ میں نہیں بیٹھے، صرف تکفیر کا معاملہ ہے، صرف تفریق کا معاملہ ہے، صرف ترفظہ کا معاملہ ہے۔ کسی کو رافضی بنا رہے ہیں، کسی کو خارجی بنا رہے ہیں، کسی کو کافر بنا رہے ہیں، کسی کو فاسق بنا رہے ہیں، کسی کو پہ کوئی فتویٰ، کسی پہ کوئی فتویٰ، اس تباہر علمی سے ہدایت کسی کو نہیں دی، صرف ہدایت سے دور کیا، اللہ کی بارگاہ سے دور کیا، اولیاء کی بارگاہ سے دور کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کیا۔ وجہ کیا ہے؟ صرف پڑھا ہے، صرف لفظ ہے، دلائل ہیں، روحانی تربیت نہیں ہے۔ کسی صوفی کی بھٹی سے نہیں گزرے، کسی درویش کے جھوٹے نہیں اٹھائے، کسی بزرگ کے پاس نہیں بیٹھے، اگر بیٹھے ہوتے پھر سر کبھی نہ اٹھتا، زبان نہ ہلتی، دیکھ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے، پھر وہ ماحول ہوتا۔ من تفقہ ولم یتصفف فقد تفسق، جس نے علم کو پڑھا لیکن صوفیاء کے پاس نہیں گیا، بزرگوں کی صحبت نہیں اپنائی، اس نے کیا کیا؟ فقد تفسق، وہ بڑا گناہگار ہوا، وہ گمراہی کے قریب جا پہنچا۔ ومن تصوف، اور جو صوفی بن بیٹھا اس حال میں کہ لم یتفقہ، پتہ ہے کسی بات کا نہیں، کوئی چیز پڑھی نہیں، کوئی چیز سیکھی نہیں۔ ایک بڑی معروف کارن ہے کہ ہم پڑھے نہیں ہیں جی، ہم مدارس میں نہیں گئے، نہ سکون کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہیں، بس غوث پاک کا فیض ہے۔ سمجھنا یہ ہے کہ حضور غوث پاک کا فیض کیا ہے؟ وہ فیض ہے درست العلم حتی صرف خطباً ودلت السعد من قول الموالی۔ آپ تو فرماتے ہیں میں پڑھ پڑھ کے کتب بنا، میں اسٹوڈنٹ
پروردگار کا فیض اس ولی کے پاس کما حق ہے جو بڑا ہوا ہے، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس تعلیم ہے، اور بادشاہ چشت اللہ اکبر اور فیضان چشت کے وہ بحر بے قرار وہ ہستی کہ جن پر مرشد ناز کرے، وہ ہستی جو اپنے پیر کے محبوب ترین خلیفہ ہے۔ میں نام لوں گا تو آپ پہچان جائیں گے، محبوب الہی سلطان الاولیاء سید الاسفیاء امام الاتقیاء زری سربخش حضرت خواجہ سید محمد بن احمد بن علی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا مبارک فرمان فوائد الفؤاد میں آج میں نے پڑھا، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ مسند، یہ معاملہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ پیر آنچ نہ پاید، فرماتے ہیں کہ مرشد اور پیر کیا ہے، پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر آنچ نہ پاید کہ در احکام شریعت و طریقت و حقیقت علم عالم باشد۔ فرماتے ہیں پیر وہ ہے جو شریعت کا علم بھی رکھتا ہو، طریقت کا علم بھی رکھتا ہو، حقیقت کا علم بھی رکھتا ہو۔ اور جب یہ بھی نہیں پتا شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اگرچہ ایک ہی چیز کے تینوں نام ہیں، ایک ہی چیز کے تینوں درجات ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت، ایک ہی چیز کے نام اور درجات ہیں۔ جب شیخ کو یہ نہیں پتا کہ کن درجات تک کہاں تک شریعت ہے، کہاں سے کہاں تک طریقت ہے، کہاں سے کہاں تک حقیقت ہے، ان آکام سے غلط ہے، وہ شیخ کیسے ہو گیا؟ فرمایا جو شیخ، جو مرشد ان چیزوں کی معرفت رکھتا ہے، ادراک رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اس کے لیے پھر یہ ناممکن ہے بچوں این چنی باشد از خود ہیچ نامشروع نہ فرمایا جو شریعت کو بھی جانتا ہو، طریقت کو بھی جانتا ہو، حقیقت کو بھی جانتا ہو، وہ کبھی اپنے مرید کو غیر شرعی بات نہیں بتائے گا، کبھی اللہ رسول کی مرضی کے خلاف کوئی حکم نہیں دے گا، اور کبھی حلال کو حرام نہیں بتائے گا، حرام کو حلال نہیں بتائے گا۔ گرامی قدر سامعین، ہمارے تمام بزرگوں نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ پہلے یہ چیزیں ضروری ہیں، من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، فرمایا جو بغیر علم کے، بغیر فقہ کے، بغیر دین کو سمجھے اور پڑھے صوفی بن بیٹھے، وہ زندیق ہے، وہ شیطان کے رستے پر ہے۔ اور امام مالک نے کامیابی کا رستہ کیا فرمایا؟ فرمایا من اجتماع بینہما فقط تحقق، حقیقی شیخ وہ ہے جس کے پاس علم بھی ہو، جس کے پاس تربیت بھی ہو، جس کے پاس معلومات بھی ہو، جس کے پاس ایک علم کا ذخیرہ بھی ہو، اور جس کے پاس نسبت بھی ہو، مرشد کا کرم بھی ہو، مرشد کی اجازت کا معاملہ بھی ہو، وہ کامل شیخ ہے۔ حضرت داتا صاحب ایک واقعہ لکھتے ہیں، میں آخری بات کروں، حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایسی ہستی ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں، جن کی اولاد میں سے باوفرین ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں تھا، ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس پتھر کے اوپر اچانک کچھ لفظ نمودار ہوئے، غور سے دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ اے انسان مجھے پلٹ الٹا، میری نیچے والی سطح کو اوپر کر اور پھر دیکھ وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے پتھر کو الٹایا، وہاں لکھا ہوا تھا کہ انتا، یہ حضرت شیخ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، پتھر پہ لکھا تھا نچلی سائڈ پر انتا لا تعمل بما تعلم فكيف تطلب عملا ما لا تعلم،
فرمایا تو کہتا ہے کہ میں یہ پڑھوں اتنی تعلیم ہو یہ ہو آگے سے آگے جاؤں، پہلے یہ بتا جن چیزوں کا تجھے علم ہے ان پہ تو عمل کرتا نہیں، جو علم رکھتا ہے اس پہ تو عمل کرتا نہیں، تیرا حق ہی کوئی نہیں کہ وہ علم طلب کرے جس پہ جو تیرے پاس نہیں ہے۔ علم کے طالب وہ ہوتے ہیں جو پہلے ان کے پاس علم ہو اس پہ عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ تصوف اس دنیا میں ترویج فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات کی تقسیم کا یہ عظیم سلسلہ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ علم بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، تربیت بھی ضروری ہے، اخلاص بھی ضروری ہے۔ اور حضرت دادا صاحب کی خدمت میں حضرت قلندر لاہوری علامہ اقبال کا سلام، اس سلام سے صرف 3 شعر اور گفتگو مکمل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، کہ یہ جو حجویر کے سید ہیں یہ پوری امت کے مخدوم ہیں، پوری امت کے اولیاء کے مخدوم ہیں۔ مرکز او پیر سنجر دا حرم، فرماتے ہیں کیا اس کی عظمت پوچھتے ہو کہ جن کی قبر مبارک کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی جیسا آدمی اپنے لیے قائم مقام حرم سمجھ کے وہاں اعتکاف کرے، وہاں چلا کرے، اور پاسبانِ عزت الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب، الکتاب قرآن مجید کی تعلیمات کا نگران اور پاسبان ہے حضرت علی حجویری، اور آپ کی نگاہ ناز سے، نگاہ فیض سے، آپ کی فراست مومنانہ سے دل میں جتنے باطل نظریات ہوں سارے ختم جاتے ہیں۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح با از مہر او کا بندہ گشت۔ فرمایا جب سے انہوں نے قدم رکھا پنجاب کی مٹی زندہ ہو گئی، پنجاب کو رنگ لگ گئے، اور ان کے مبارک سورج سے، ان کے نورانی مکھڑے سے ہماری روحانیت کی، دین کی، ایمان کی صبح شروع ہوتی ہے، ہمیں روشنیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اور جن کی خدمت میں جاتے ہوئے حضرت معین بے قصا آپ نے کہا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کامل آرا رحمات آخر دعوایا ان الحمدللہ۔